آنت میلا ہوتا ہے، لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف اور ماں کی آنت ماں کے پیٹ سے کٹ کے باہر آئی، باہر نہیں کاٹنا پڑا۔ جب بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے، ہمارے نبی پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کر آئے، آپ کا ختنہ دنیا میں نہیں ہوا ہے۔ حسن پیدائشی ہے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو ماں نے تو آپ کی دائی تھی شفا بنت عمر، وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جو پاک دھلا ہوا صاف اور سارے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، نور پھیل گیا اور ناف کٹی ہوئی ہے، ختنہ ہوا ہے۔ تو وہ حیران، اس نے بچے کو آپ اپنی ماں کے پہلو میں لٹایا، بچے کو ایسے پہلو میں لٹاتے ہیں، ماں کے پہلو میں لٹایا۔ بچے کی عمر 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، پہلو میں لٹایا تو یہ معصوم بچے میں ایک دم جیسے بجلی کا کرنٹ دوڑا، اور اس بچے نے پوری طاقت سے کروٹ بدلی اور سجدے میں پورا سجدہ، فل سجدہ، جیسے بڑے آدمی سجدہ کرتے ہیں، لمبا، ماں بھی کانپ رہی، دائی بھی کانپ رہی، دونوں ڈر رہے یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، اور آپ لمبے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر سجدے سے آپ نے ایسے سر اٹھایا اور یوں منہ آسمان کی طرف کیا، اور پھر الٹے ہاتھ پر ٹیک لگائی اور سیدھے ہاتھ کو یوں اوپر اٹھایا اور مٹھی بند کر کے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا۔ جب اللہ کے نبی نے یوں انگلی کا اشارہ کیا تو ساری کائنات میں نور بھی نور پھیل گیا۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی پوری دنیا میرے اوپر روشن ہو گئی، پوری کائنات روشن ہو گئی، اور میں نے ایران کے محل دیکھے، روم کے محل دیکھے، یمن کے محل دیکھے، اور میرے بالکل قریب آ گئے، آسمان کے ستارے لگتا تھا میرے سر کے اوپر گرنے لگے ہیں، اور میرے سر کے اوپر آ گئے آسمان کے ستارے۔ جنت کی حوروں کو زمین پر اتار دیا گیا آپ کے استقبال کے لیے، اور ادھر آپ پیدا ہوئے، ادھر ایک سمندر کی مچھلی دوسرے سمندر میں کبھی نہیں جاتی، ایک دریا کی مچھلی دوسرے دریا میں کبھی نہیں جاتی، ایک پانی کی مچھلی دوسرے پانی میں کبھی نہیں جاتی۔ صرف ایک دفعہ جب سے دنیا بنی ہے، ایک دفعہ ہوا جب آپ پیدا ہوئے تو ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں کے پاس گئیں اور ان کو مبارک دی کہ دو جہان کے سردار آ گئے۔ چونٹیاں ایک دوسرے کو مبارک دے رہی ہیں، دو جہان کے سردار آ گئے، مچھلیاں مبارک دے رہی ہیں، دو جہان کے سردار آ گئے۔ آپ صرف زندہ انسانوں کے نبی نہیں ہیں، آپ بے جان جاندار جانوروں کے بھی، مخلوقات کے بھی ایسے نبی ہیں۔ صرف آپ کی عمر 12 سال ہے اور آپ چچا کے ساتھ تجارت پر گئے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے سائے میں سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے تو آپ دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ سارا مجمع سائے میں بیٹھا ہے، ابو طالب کے قافلہ، اور آپ کو جگہ سائے میں نہیں ملتے، آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو ایک دم چند شاخیں آگے بڑھ کے آپ کو برس سے سایہ کر دیتے ہیں۔ شام میں ہی واقعہ سنا رہا ہوں، شام کے درختوں کو پتہ ہے یہ 12 سال کا بچہ آنے والے وقتوں کا نبی ہے، آنے والے وقتوں کا رسول ہے۔ آپ ایک جمعے کا خطبہ دیتے تھے کھڑے ہو کر، اور پیچھے ایک ستون تھا، ایسے لکڑی کا ستون تھا، اس کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے تھے، کھجور کا پلر تھا جس کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے تھے۔ مجمع زیادہ ہو گیا تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجمع زیادہ ہو گیا، آپ پیچھے نظر نہیں آتے، تو آپ ذرا اونچے ہو جائیں تاکہ پچھلوں کو نظر آئے، تو ہم ممبر بناتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بناؤ، میرا ممبر بناؤ، تو ممبر بن گیا اور یہاں رکھا گیا، یہ میرے نبی کا گھر، یہ وہ پلر اور یہ ممبر۔ آپ اپنے گھر سے نکلے آئے اور یہ پلر کو آپ نے کراس کیا اور ممبر پر پاؤں رکھا، اس بے جان خشک لکڑی کے تنے نے دیکھا کھجور کے کہ آج میرا نبی مجھ سے جدا ہو گیا۔ فحن حنین العشار، اس نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ ساری مسجد گونج اٹھی اور زور زور سے رونے لگا، وہ رونے لگا، خشک تنا رونے لگا۔ آپ نے اس کو ایسے دیکھا، پھر نیچے اترے اور اس کو جا کر ایسے آپ نے گلے لگایا ایسے، اور پھر اسے فرمایا اما ترضى ان تكون نخل الجنة ويأكل منك اهلها، ایک سودا تو مجھ سے کرو، میں تجھ سے جدا ہو جاتا ہوں کہ اب مجمع زیادہ ہو گیا ہے،
اور اس کے بدلے میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت کا درخت بنوا دیتا ہوں، جنتی تیرے میوے کھائیں گے۔ تو ایک دم وہ روتے روتے ایسے اس کی آوازیں آئیں اور وہ چپ ہوا، اور آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور زمین پھٹی اور وہ پلر زمین میں غائب ہوا اور اللہ کے نبی کی دعا پوری ہوئی، اسی وقت اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا۔ حسین و جمیل، پیدائشی طور پر سارا عالم میں نور پھیل گیا، نور پھیل گیا۔ تو حضرت اما آمنہ نے پریشان ہو کر بچے کو اٹھایا اور گود میں لیا کہ یہ بچہ کیسا ہے؟ تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور اس میں سے ایک بادل اندر آیا اور اس بادل نے اللہ کے نبی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور گود میں سے غائب کر، ایسے لگا جیسے بچہ گود میں سے غائب ہو گیا ہے، اور گود کے اندر میں سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دیا جائے، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو پھرا دو ساری کائنات میں تاکہ لیسٹر والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ ہے محمد رسول اللہ، اور اس کی نقل اتارنی ہے، اس کے پیچھے چل کر نجات ملے گی، اس کے پیچھے چل کے نجات ملے گی، اس کے پیچھے چل کر راستہ ملے گا۔ وَآتُوهُ خُلُقَ آدم، اور آواز آ رہی اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، اور اسے نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، اور ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو۔ یہ معصوم بچے کے لیے آواز آ رہی، اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، اور صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، اور لوط علیہ السلام کی حکمت دو، اور اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، اور یوسف علیہ السلام کا جمال دو، حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن دو، اور موسیٰ علیہ السلام کا جلال دو، اور یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، اور دانیال علیہ السلام کی محبت دو، اور الیاس علیہ السلام کا وقار دو، اور ایوب علیہ السلام کا دل دو، اور داؤد علیہ السلام کی زبان دو، اور یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، اور یحییٰ علیہ السلام کی پاکدامنی دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور 1.25 لاکھ تمام نبیوں کو جو دیا گیا وہ سارا اس بچے کو دے دو۔ پیدا ہوتے ہی آپ کے اندر یہ اتار دیا گیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے تو بچپن میں آپ کو دیکھ لیا تھا کہ آپ کوئی بڑی شان والے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کیسے دیکھ لیا تھا؟ کعبہ بچپن میں گھر میں چارپائی پر لیٹے، چھوٹا بچہ، اوپر 14ویں کا چاند تھا، رات کا وقت تھا، آپ لیٹے لیٹے ایسے ایسے ہاتھ مار رہے تھے اور ایسے پاؤں چلا رہے تھے، تو میری نظر چاند پر پڑی، تو جب آپ ہاتھ ایسے کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا تھا، جب آپ ایسے کرتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، جب آپ پاؤں یوں کرتے تو چاند ادھر ہو جاتا تھا، جب آپ ایسے کرتے تو چاند ایسے ہو جاتا تھا۔ میں نے بڑے غور سے دیکھا آپ کے ہاتھوں کی حرکت سے چاند دائیں بائیں حرکت کر رہا تھا، ایسے 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 اس میں موومنٹ ہو رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا مسکرا کر، کان القمر یناغینی و یحاکینی، چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، مجھے لوریاں سناتا تھا، اور مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا۔ جس کو لوریاں دینے کے لیے چاند زمین پر اتر آئے وہ کیسی ہستی ہوگی، اس کی سنت کیسی عظیم ہوگی، اس کا طریقہ کتنا عظیم ہوگا۔ اللہ نے ایک ہستی سے پیار کیا، ایک ہستی سے پیار کیا، ایک ہستی سے پیار کیا، اسے اپنا حبیب بنایا، اسے اپنا محبوب بنایا، اور پھر اس کی قسم اٹھائی، لعمرک، اے میرے محبوب مجھے تیری جان کی قسم، اس کے چہرے کی قسم اٹھائی، والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ کچھ عرصہ وحی نہیں آئی، کافر کہنے لگے اس کا رب اسے چھوڑ گیا ہے، اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا ہے۔ تو ایک دن حضرت خدیجہ کے منہ سے بھی نکل گیا، یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ یہ بات اللہ کے نبی کے دل کو لگی کہ ہائے اب تو اپنے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا۔ یہ کہنا تھا کہ جبریل بھاگتا ہوا پسینے پسینے ہوا اور پہنچا، اور آ کر اللہ کا پیغام۔ جب کوئی آدمی جلدی میں آتا ہے نا تو وہ اطمینان سے بات نہیں کرتا، اس کے لہجے میں تیزی ہوتی ہے، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہوتا ہے، وہ اطمینان سے بات نہیں کرتا۔ تو یہ جو صورت ہے نا یہ اطمینان میں نہیں آئی، یہ ایسا ہی ہے، وضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی ووجدک ضالا فہدی۔ یہ اس لہجے میں یہ آیت اتری ہے، سورت اتری ہے کہ جبریل ہانپتا ہوا کانپتا ہوا
کہ ہائے 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 میرے نبی کے سینے پہ غم آ گیا، میرے نبی کے دل پہ غبار آ گیا، میرا نبی میرے بارے میں بدگمان آ گیا، جبریل بھاگو جبریل بھاگو اور میرا کلام لے کے جا اور میری طرف سے قسمیں اٹھا کے